جنید بھائی کرناٹک سے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ناپاکی کی حالت میں سونا جائز ہے؟ دیکھیے جنید بھائی اور ہمارے دیگر ساتھی، ایک بندہ ہے جو رات کے وقت میں شادی شدہ ہے، بیوی سے اس نے ملاقات کی، صحبت کی اور وہ ناپاک ہو گیا. تو اب اس صورت کے اندر ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ غسل کرے یا نہ کرے، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ وضو کرے یا نہ کرے، یعنی کہ وضو کر کے سوئے، غسل کر کے سوئے، کیسے سوئے. اس تعلق سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ اعمال ملتے ہیں. اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے غسل کی حاجت آپ کو پیش آتی تھی تو آپ غسل فرما کے ہی سویا کرتے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر غسل کا موقع نہیں ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے سویا کرتے تھے، یعنی کہ اگر غسل کا موقع نہیں ہے تو پھر وضو کر کے سو جاتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مواقع پر یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے نہ وضو کیا نہ غسل کیا، ایسے ہی آپ سو گئے. البتہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو شخص غسل کر سکتا ہو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ غسل کر کے ہی سو، اس لیے کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ جس گھر کے اندر کوئی شخص ناپاک ہوتا ہے اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے رحمت کے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم غسل کر کے سویا کریں، اور اگر غسل کا موقع نہ ہو تو کم سے کم وضو کر کے سویا کریں. آلکسی میں، سستی میں نہ غسل کیا نہ وضو کیا اور ایسے سو گئے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وضو اور غسل کے کیوں سویا کرتے تھے؟ جیسا کہ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا، وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتانے اور سکھانے اور سمجھانے کے لیے کہ بغیر وضو اور غسل کے اگر بندہ سونا چاہے تو سونا جائز ہے، امت کو سمجھانے کے لیے. ورنہ اللہ کے رسول کا عام معمول جیسا کہ میں نے کہا نا وہ یہی تھا کہ آپ غسل کر کے سویا کرتے تھے. تو اگر کبھی ناپاک ہو جائے تو غسل کر کے سویا کریں، اور اگر ویسے سونا چاہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا حدیث میں کیا ملتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.